الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، یہ موقع ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اس لیے کہ اس موقع پر ہمارے سامنے ان 7 خوش نصیب بچوں کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی گئی ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ قابل اکرام، اور یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اپنے لیے انتخاب فرمایا۔ حافظ قرآن جب کوئی بنتا ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حافظ بنا ہے اس نے محنت کی، اس کے محنت کے نتیجے میں یہ حافظ بن گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے والدین نے بے حد توجہ کی، ان کی توجہات کے ثمرے میں یہ حافظ قرآن بن گیا۔ کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ اس طالب علم کے استاذ نے زبردست محنت کی ہے، صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اس بنیاد پر یہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان سب باتوں کے اندر ایک دوسری حقیقت ہے جس کی طرف ہم لوگوں کا خیال بہت کم جاتا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ حافظ قرآن خالی طالب علم کی محنت سے کوئی نہ بنا، نہ قیامت تک بنے گا۔ خالی استاذ کی محنت سے اب تک نہ کوئی حافظ بنا ہے، نہ آئندہ بننے کا کوئی امکان ہے۔ تنہا والدین کی توجہات کسی بچے کو حافظ بنانے کے لیے نہ کل کافی تھی، نہ آج کافی ہے، نہ کل کافی ہو سکتی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حافظ وہ بنتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی انتخاب فرما لیتے ہیں۔ یعنی حفظ قرآن کی اصل بنیاد ہے انتخاب خداوندی۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنے لیے چن لیتے ہیں، اپنا بنانے کے لیے کسی کا انتخاب کر لیتے ہیں، تب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ حفظ قرآن کی دولت اور سعادت سے اس کو سرفراز کیا جائے۔ اس لیے کہ جس کو بھی قرآن ملتا ہے وہ انتخاب کے بعد ملتا ہے۔ انتخاب کے بغیر قرآن نہ کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت تک مل سکتا ہے۔ دیکھو، دنیا میں سب سے پہلے قرآن آیا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ کے قلب پر قرآن کو اتارا گیا۔ لیکن کیسے اتارا گیا میرے دوستو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے دلوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پہلے منتخب کیا، اس کا اپنے لیے انتخاب کیا، اس کو پسند فرمایا، تب اس کے اندر جا کر قرآن کو اتارا گیا۔
مسند احمد جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے دلوں پر نظر ڈالی، سب کے دلوں کو دیکھا، جانچا، پرکھا، آزمایا۔ فوجد خیر القلوب قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کو سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے انوکھا اور سب سے خوبصورت جو دل نظر آیا وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا۔ فابتعثہ، لہذا اللہ نے ان کو نبی بنانے کے لیے منتخب فرما لیا، تو ان کو نبوت کے لیے ان کے دل کو جانچنے پرکھنے کے بعد جب اللہ نے چن لیا، اس کا انتخاب کر لیا، تب جا کر رسول اکرم سے قلب مبارک میں قرآن پاک کو اتارا گیا اور نازل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ انتخاب خداوندی کے بعد آپ کے قلب اطہر کے اندر قرآن آیا ہے۔ آگے چلیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے دنیا میں قرآن کی دولت جن کو ملی ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہے۔ سب سے پہلے انسانوں میں نبی کے بعد قرآن صحابہ کرام کو ملا ہے۔ ان کو بھی بغیر انتخاب کے نہیں ملا، پہلے ان کا انتخاب ہوا ہے، پھر قرآن سے ان کو نوازا گیا ہے۔ اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں ثم نظر الى قلوب العباد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا انتخاب کر لینے کے بعد اللہ نے دوبارہ پھر ساری انسانیت کے دلوں پر نظر ڈالی، پھر سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، جانچا اور پرکھا۔ فوجد خیر القلوب قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کو سب سے اچھے، سب سے سچے اور سب سے بہترین دل جو نظر آئے وہ صحابہ کرام کے دل تھے۔ فاختارہم لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو اور ان کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کی شاگردی کے لیے اور ان کی رفاقت کے لیے قبول کر لیا۔ تو صحابہ کا انتخاب من جانب اللہ ہو گیا، تو پھر ان کو قرآن کی دولت سے سرفراز کر دیا گیا۔ نبی کو قرآن ملا ہے انتخاب خداوندی کے بعد، صحابہ کو قرآن ملا ہے انتخاب خداوندی کے بعد، تو دوستو ذرا سوچو پھر دنیا میں کون ایسا ہے جو انتخاب خداوندی کے بغیر محض اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس دولت کو حاصل کر سکے؟ دنیا میں کوئی ایسا نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو حافظ بنتا ہے در حقیقت پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنی بارگاہ مقبولیت میں اس کا انتخاب فرما لیتے ہیں تب اس کے سینے پر قرآن آتا ہے اور وہ حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو انسانوں کو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے میرے دوستو یہ حضرات اس لائق ہیں کہ ان کو مبارکباد دی جائے، ان کو مبارکباد دی جائے، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دی جائے، ان کے والدین کو مبارکباد دی جائے۔ اور آپ سب بھی چونکہ قرآن کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ سب بھی اس لائق ہیں کہ آپ کو مبارکباد دی جائے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ دوستو قرآن ہی دنیا میں ایسی عظیم الشان دولت ہے جس پر مبارکباد دینی چاہیے۔ ہم بہت ساری چیزوں پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، بیٹا پیدا ہو گیا مبارکباد دے دی، مکان بن گیا مبارکباد دے دی، الیکشن جیت لیا مبارکباد دے دی، ٹھیک ہے دو،
لیکن دنیا میں مبارکباد دینے کے لیے سب سے موزوں ترین چیز اور سب سے زیادہ لائق ترین چیز جو ہے وہ دولت قرآنی ہے. یعنی جس کو قرآن کی دولت مل جائے وہ در حقیقت اس لائق ہے کہ اس کو مبارکباد پیش کی جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بے حساب اور بے گنتی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں کہ ہم ساری زندگی ان نعمتوں کو اگر گنتے رہیں تو ہم سے وہ نعمتیں گنی نہیں جا سکیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. لیکن اتنی ساری نعمتوں میں کوئی ایک نعمت میرے دوستو ایسی نہیں ہے کہ جس پر فرشتوں نے انسانوں کو مبارکباد دی. ہاں، قرآن پاک ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ جب فرشتوں کو یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں ایک ایسی امت بھی آنے والی ہے، انسانوں کا ایک ایسا گروہ بھی اس دنیا میں آئے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مرحمت فرمائیں گے، تو فرشتے مبارکباد دینے پر مجبور ہو گئے. حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف، اس میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے ہمارے اور آپ کے بننے کا تو کوئی نمبر دور دور تک ابھی تھا ہی نہیں. قرآن کا مصداق ہے، حوصلہ اس میں ہو تو وہ یہ تصور قائم کر لے کہ مدارس بیکار ہیں، اور جو رسول اللہ کی بات کو ماننے والا ہے اس کے دل کے کسی گوشے کے اندر بھی یہ خیال کبھی گزرنا بھی نہیں چاہیے کہ مدارس معمولی درجے کی چیزیں ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. جب سب سے بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قرار دے دیا، اب کون ہے جو اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی اور کام کو اس سے بہترین کام قرار دے. یاد رکھو، دینی خدمات جتنی بھی ہیں سب قابل قدر ہیں، سب کا تعاون کرنا چاہیے، سب کے ساتھ جڑنا چاہیے، سب کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، اور کسی کام کے اندر رکھنا اور روڑا نہیں اٹکانا چاہیے. لیکن یاد رکھو، دین کے نام پر جتنی خدمات اس دنیا میں آج جاری ہیں، چاہے وہ خانقاہ کی لائن سے ہو، جماعت کی لائن سے ہو، دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو یا کسی اور لائن سے ہو، ان لائنوں میں سب سے اہم ترین دینی خدمت جو ہے وہ تعلیم و تعلم کی خدمت ہے. اور اس کی وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ دیکھو، ایک ہے دین کی بقا اور حفاظت، اور ایک ہے دین کا فروغ اور دین کی اشاعت. دنیا میں جتنی خدمات ہیں، چاہے وہ جماعت کے ذریعے ہوں، چاہے وہ خانقاہوں کے ذریعے ہوں، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہوں، ان کا فائدہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جماعت کا کام اتنا فائدہ اس سے امت کو ہوا کہ لاکھوں کروڑوں انسان جو جہنم کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے اس کام کی برکت سے ان کو بچا لیا. لیکن یاد رکھو، یہ کام فروغ اسلام کا کام ہے، اشاعت اسلام کا کام ہے، حفاظت اسلام کا کام نہیں ہے. ایک ہے فروغ اور ایک ہے حفاظت. فروغ اسلام کی بہت ساری شکلیں دنیا میں ہیں اور قیامت تک بنتی رہیں گی اور چلتی رہیں گی، لیکن بقائے دین، حفاظت دین اور حفاظت شریعت کا واحد ذریعہ علم کی لائن ہے. جب تک علم کی لائن جاری رہے گی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے گا، تو انشاءاللہ دین باقی رہے گا.
تو تعلیم و تعلم اور مدرسوں کی لائن کی یہ خدمت، جس کو آج بعض لوگ کچھ کم پیمانے پر ناپنے کی غلطی کر رہے ہیں، یاد رکھو یہی در حقیقت اسلام کی حفاظت کا ایک بنیادی ذریعہ اور بنیادی سبب ہے۔ جس دن یہ ذریعہ دنیا سے مٹ جائے گا، دنیا سے دین رخصت ہو جائے گا، اور دنیا سے دین کے رخصت ہو جانے کا مطلب سمجھو کہ اس دن یہ دنیا کا نظام رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کے نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس اسلام کی بدولت۔ جب یہ اسلام اور دین دنیا سے چلا جائے گا تو سارا نظام کائنات سمیٹ دیا جائے گا اور لپیٹ دیا جائے گا، جس کو قیامت کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ قیامت تک دین باقی رہے گا تو یہ دنیا باقی رہے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو مٹانا چاہیں گے، ختم کرنا چاہیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو بھول میں مت رہنا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ہوا آئے گی اس کے ساتھ علم الکا کے چلا جائے گا، کوئی سیلاب آئے گا اس میں علم بہہ کر کے چلا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سینوں میں ہاتھ ڈال کر علم کو نکال کر کے کہیں سمندر میں پھینک دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن يُقْبَضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ علم دنیا سے اٹھایا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے کی صورت میں۔ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی علم دین دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور جب علم دین دنیا سے اٹھا لیا جائے گا تو آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، فَسُئِلُوا، اور پھر انہی سے دین کی رہنمائی حاصل کریں گے، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، پھر وہ بغیر علم کے لوگوں کی رہنمائی اور قیادت کریں گے، ان کو راستہ بتائیں گے، ان کو مسائل بتائیں گے، خود بھی گمراہی کا شکار ہوں گے اور اپنے متعلقین کو بھی گمراہی کے اندر ڈبو دیں گے۔ جب ساری دنیا میں گمراہی پھیل جائے گی تو کوئی اللہ کا صحیح نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اور جب دنیا کے اندر کوئی صحیح طور پر اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا تو دنیا کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ جب تک اللہ کا نام ہے دنیا کا نظام قائم ہے۔ آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جب تک اللہ کی اس زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالی قیامت برپا نہیں فرمائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق سب سے اعلیٰ ترین اور عزت اور وقار اور محبت کا حقدار جو طبقہ ہے وہ قرآن کی خدمت کرنے والا طبقہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کو اپنی عزت قرار دیا، ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن، اے لوگو قرآن کے حاملین، قرآن کو سنبھالنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والوں کی عزت کیا کرو، ان کا اکرام کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ کیوں؟ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جو ان کا اکرام کرے گا گویا وہ میرا اکرام کرے گا، یعنی ان کی عزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ ان سے محبت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اور آقا نے اس سے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اللہ کی عزت کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کون ہے اس مجمع میں جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کی عزت نہیں کروں گا؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بدبخت ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو یہ سوچ بھی لے کہ وہ اللہ کی عزت نہ کرے۔ ہر مسلمان کا دل اس بات کے لیے ہمیشہ جمع ہوا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی عظمت اس کو کرنی ہے،
اللہ کی عظمت کا حصہ ہے قرآن والوں کی عظمت اور ان کی توقیر کرنا۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ اے لوگو، اللہ کی عزت اور اللہ کی تکریم کا حصہ اور تقاضا یہ ہے کہ سفید داڑھی والے بوڑھوں کا اکرام کیا جائے، اور سلطان المسقط اور انصاف کرنے والے بادشاہ کی عزت کی جائے۔ اور فرمایا وحامل القرآن، اور اللہ کی عزت یہ ہے کہ قرآن کی خدمت کرنے والوں کی عزت کی جائے۔ تو اس طبقے سے محبت کرنا، اس طبقے سے عزت کرنا، اس کی توقیر کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و عظمت اور آپ کی محبت کی چیز ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، اے لوگو قرآن کے حاملین سے محبت کیا کرو، ان کی عظمت کیا کرو، ان کا اکرام کیا کرو، اس لیے کہ ان کا اکرام کرنا یہ میرے اکرام میں شامل ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جتنا اپنے ان بندوں کو دیتا ہے اور جتنی ان سے محبت کرتا ہے، روئے زمین پر کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین، اے لوگو اللہ کے بھی کچھ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا، اللہ کے گھر کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو خود قرآن میں فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ نے کسی کو بیوی بھی نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو اولاد بھی نہیں بنایا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، تو پھر اللہ میاں کے گھر والے کہاں سے؟ فرمایا ان للہ اہلین، اللہ کے بھی کچھ گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے بھی کچھ اپنے لوگ ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، حضور یہ تو بتائیے کون لوگ ہیں وہ جن کو اللہ اپنے گھر کا کہہ رہا ہے، اپنی فیملی کا کہہ رہا ہے، جن کو اللہ اپنا کہہ رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جنہیں اللہ اپنا کہہ رہا ہے، جنہیں اپنا اہل کہہ رہا ہے، جنہیں اپنے گھر کے لوگ شمار کر رہا ہے، وہ قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان قرآن کی خدمت کرنے والوں کو ہم کچھ دے نہیں سکتے، ہم تو صرف ان سے محبت ہی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کو دینے کے لیے تو اللہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول رکھے ہیں۔ اللہ جتنا ان کو دیتا ہے اتنا کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ دیکھو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ کون کون ایسا ہے جو حج کرنا نہ چاہتا ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے، دنیا کے ہر مسلمان کی دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ حج کرنے کا موقع اس کو مل جائے، لیکن چاہنے کے باوجود سب کو موقع ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ اور اگر کسی کی چاہت پوری ہو بھی گئی تو سال میں ایک ہی مرتبہ یہ سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر چاہے کہ دولت کے بوتے پر وہ ہر مہینے حج کر لیا کرے، ہر ہفتے حج کر لیا کرے تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حج ایک خاص مقام پر ایک خاص تاریخ ہی میں ہوتا ہے، اس مقام سے علیحدہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، اور اس تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں نہیں ہو سکتا، اور وہ دن اور تاریخ سال میں صرف ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے والے بنو، قرآن پڑھانے والے بنو، اور جتنے حج روزانہ کرنا چاہتے ہو اتنے حج کرو، بلا تحدید کے کرو۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر سے مسجد کا رخ کر کے نکلے اور یہ نیت کر کے نکلے کہ مسجد میں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لوں گا یا ایک آیت کسی کو سکھا دوں گا، آقا فرماتے ہیں ایک آیت کے سیکھنے پر اور ایک آیت کے سکھانے پر اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک مقبول حج
اور ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کوئی پابندی تو ہے نہیں کہ آپ ایک ہی رکعت پڑھیں گے، ایک ہی آیت پڑھیں گے۔ آپ مکتب میں آ کے 10 آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی آیات آپ سیکھ لیں گے اتنی ہی آیات کے برابر آپ کو حج اور عمرے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ دنیا کا کوئی عبادت کرنے والا ان قرآن پڑھانے والوں کے برابر میں نہیں آ سکتا۔ کبھی کبھی شیطان بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خدشہ بھی ڈالتا ہے، فطور ڈالتا ہے، یار ان مولانا صاحب سے زیادہ تسبیح تو ہم پڑھتے ہیں، ان مولانا صاحب سے زیادہ نفلیں تو ہم پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نفل پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، عبادت کرنے والا ان طلبہ کے برابر نیکیوں کے حساب سے نہیں ہو سکتا، ان متعلمین اور معلمین کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھ لے تو 100 رکعت نفلیں پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک رکعت سیکھنے کا ثواب کتنا ہے بھائی؟ بولو کتنا ہے؟ 100 رکعت نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں 100 رکعت سے کہیں زیادہ بہتر۔ یہ علماء جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خیر فرمایا، اور خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کے اندر بہتات اور زیادتی ہوتی ہے، یعنی 100 رکعت نفلوں سے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ایک آیت سیکھنے پر اور ایک آیت سکھانے پر 100 رکعت نفلیں پڑھنے سے کہیں زیادہ ثواب دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لے اور ایک آیت کو سکھا دے، اور اگر اس کی تفسیر کو پڑھ لے، اس سے ملنے والے مسائل کو پڑھ لے، فقہ کو پڑھ لے، تو فرمایا کہ اس کے مقام کو تو پوچھو ہی مت۔ اور جس شخص نے علم کا ایک باب سیکھ لیا، ایک مسئلہ سیکھ لیا، شریعت کے ایک حکم کا علم حاصل کر لیا، عمل بھی او لم یعمل، اس پر عمل کیا ہو یا اس پر عمل نہ کیا ہو، صرف سیکھا ہے، تو کتنا ملے گا؟ فرمایا خیر من 1000 رکعہ او کما قال، 1000 نفلیں پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل، بہتر اور اعلیٰ ہے اس شخص کا عمل جو دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے، دین کا ایک باب سیکھ لے، قرآن اور شریعت کی ایک بات کو سیکھ لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے خزانوں کے دہانے کھول رکھے ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں، جو قرآن پڑھانے وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ لہذا لوگوں کو تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ کبھی ان کو چھوٹا نہ سمجھیں، کبھی ان کی عظمت کے اندر کوئی کمی نہ کریں، اور ان کی خدمت اور محبت میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اور یہاں جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے علماء، حفاظ، مدرسین، قراء، یہ سب میرے بڑے بھائی ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت پیدا فرمائے۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ کبھی اپنے کام کو چھوٹا مت سمجھ لینا۔ اللہ نے دنیا کا سب سے بڑا کام تم کو دیا ہے، سب سے محبوب ترین کام تم کو دیا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے کسی کو لوہے پر لگا دیا، لوہا اللہ کی ایک مخلوق ہے، کسی کو لکڑی پر لگا دیا، لکڑی اللہ کی ایک مخلوق ہے، کسی کو کپڑے پر لگا دیا، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، کسی کو بلڈر بنا دیا، گارے مٹی پتھر پر لگا ہوا ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ آپ کو اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت اور اللہ کی ذات مقدسہ کے اندر سے نکلا ہوا نور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کیا کرو، فإنہ کلام اللہ وخرج منہ او کما قال، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔
تو اس سے بڑی دولت اے علماء اور حفاظ، اے میرے بھائیوں، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کو لگا دیا مخلوق میں اور آپ کو لگا دیا اپنے نور، اپنی صفت اور اپنے کلام میں۔ تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے مکتب میں پڑھانے والے، چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھانے والے ہمارے بھائیوں کو کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کبھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تو معمولی درجے کے ملا جی ہیں، کیا ہماری حیثیت ہے؟ نہیں، تمہاری حیثیت ہی دنیا میں سب سے بڑی حیثیت ہے۔ اللہ نے اپنی کائنات میں سے سب چیزوں کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ وہ تمہارے ہاتھ میں دی جائے، بلکہ اللہ نے اپنی ذات کے اندر سے نکلنے والا نور آپ کے حوالے کیا کہ ساری دنیا مخلوق پر محنت کرے گی اور تم اپنا سارا وقت، ساری طاقت، اپنے سارے وسائل میری ذات کے اندر سے نکلے ہوئے نور پر صرف کرنا۔ اس سے بڑا اعزاز میرے دوستو نہ اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی اعزاز ہو سکتا ہے۔ تو کبھی کمتر نہ سمجھو، نہ یہ سمجھیں اپنے آپ کو، اور نہ عوام الناس ایسا سمجھیں۔ اگر پڑھنے اور پڑھانے والوں نے لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے، ان کی نگاہوں کے بے التفاتی کی وجہ سے کمتر سمجھ لیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور آپ نے اور ہم نے اگر ان کو چھوٹا مان لیا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے عوام کو بھی اس کام کو بڑا سمجھنا چاہیے، اور علماء کو، حفاظ اور قراء کو بھی اس کام کو بہت اہم اور بڑا سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کی خدمت کرنے والوں کو فرشتوں نے مبارکباد دی تھی، فرمایا تھا طوبیٰ لأجواف تحملہ، ان سینوں کے لیے مبارکبادی اور خوشخبری ہے جو قرآن کو سنبھالنے والے۔ تو دو خوشخبریاں ہوئی نا، طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، اس امت کے لیے خوشخبری ہے جس پر یہ قرآن اترے گا۔ طوبیٰ جو سینے اس قرآن کو سنبھال لیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ایک طبقہ اور ہے جس کے لیے فرشتوں نے خوشخبری اور مبارکباد کا پیغام دیا تھا، وہ بہت عام ہے۔ فرمایا طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زبانیں بڑی مبارکباد کے لائق ہیں، بڑی قیمتی ہیں اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہیں، جو قرآن پاک کا تکلم کریں گی، جو قرآن پاک کی تلاوت کریں گی، جو قرآن پاک کو پڑھیں گی۔ اس لیے کہ میرے دوستو، قرآن کا پڑھنا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے اور کتنا عظیم الشان یہ کام ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کام اللہ خود بھی کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جس کام کو اللہ خود کرتا ہو اس سے بہتر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جس کا حکم اللہ نے آپ کو اور ہمیں دیا ہے، یہ وہ عظیم الشان کام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی خود بھی کرتا ہے۔ اور ایک دن انشاءاللہ وہ آنے والا ہے کہ آپ کو اور ہمیں سب کو اللہ قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ ابھی تک تو ہم نے یہ سنا کہ اللہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن وہ دن بھی آئے گا جب اللہ کو قرآن پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے بھی اور اللہ سے انشاءاللہ قرآن کو سنیں گے بھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک روز جنت میں تمام جنتی لوگوں کو ایک میدان میں جمع فرما لیں گے۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل جنت کا ایک بہت بڑا اجتماع، ایک بہت بڑا جلسہ اللہ تبارک و تعالی منعقد فرمائیں گے۔ اور کس شان کا ہوگا دوستو؟ آقا فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے نور کی کرسیاں دی جائیں گی، نور کے بنے ہوئے صوفے ہوں گے، ان پر لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو مشک کے قالین بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا جائے گا۔ کس کے قالین ہوں گے دوستو؟ مشک کے۔ اور یہ مشک بھی یہاں کا نہیں ہوگا، جنت کا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ آپ اندازہ اس سے لگا لو کہ دنیا کا مشک جو جنت کے مشک کے مقابلے میں کوئی تناسب ہی نہیں رکھتا،
اس مشک کا عالم یہ ہے کہ اس پورے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید 70% لوگوں نے مشک دیکھا بھی نہیں ہوگا، استعمال کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو دنیا کے مشک کا حال ہے، تو جنت کے مشک کا حال کیا ہوگا اندازہ لگا لیجئے۔ اس مشک کے قالین ہوں گے، وہ بچھائے جائیں گے اور اس پر جنتی لوگوں کو بیٹھنے کی دعوت دی جائے گی۔ فرماتے ہیں آقا جب سارے جنت والے آ کر اس مجلس میں، اس جلسے میں بیٹھ جائیں گے، کوئی کرسی پر ہوگا، کوئی قالین پر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی تجلی فرمائیں گے اور سارے جنت والے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو وہ موقع نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت اللہ کریں گے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، تصور کی دنیا میں جا کر اللہ کے کلام کو جب اللہ کا ایک معمولی بندہ پڑھتا ہے اور ذرا ڈھنگ سے پڑھتا ہے تو کیسے کیسے شقی القلب لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کس طرح لوگ وجد میں آ جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، کیسا ان کو مزہ آتا ہے۔ اسی قرآن کو جب صاحب قرآن اور اللہ خود پڑھے گا تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس کی لطافت اور حلاوت کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ قرآن پڑھیں گے اور سارے جنت والے قرآن پاک کی تلاوت اللہ سے سنیں گے، اللہ پڑھے گا اور انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے۔ کیسا مزہ آئے گا میرے دوستو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت والوں کو جنت کی کسی نعمت میں اتنا لطف اور مزہ نہیں آئے گا جتنا لطف اور مزہ قرآن کی تلاوت سننے میں آئے گا۔ اتنا مزہ آئے گا کسی نعمت میں نہیں آئے گا۔ جبکہ جنت کی نعمتوں کا حال کیا ہے؟ حدیث قدسی اللہ خود فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا خیال بھی وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کسی آنکھ نے اب تک ان نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کی پوری تفصیلات کو سنا ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ سننا اور دیکھنا تو کیا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کا تصور اور خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکا ہے جہاں تک جنت کی نعمتیں ہیں۔ ایسی عظیم شان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان ساری نعمتوں میں اتنی حلاوت اور اتنی لذت اور مزہ نہیں آئے گا جتنی لذت اور مزہ قرآن پاک کو سننے میں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن سے بڑی نعمت نہ اس دنیا میں کوئی پیدا فرمائی ہے اور نہ جنت کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ کسی عالم میں، عالم دنیا ہو، عالم آخرت ہو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا ہی نہیں فرمائی جو قرآن سے زیادہ اعلیٰ ہو اور قرآن سے زیادہ افضل اور قرآن سے زیادہ بہتر ہو۔ قرآن کی عظمت کو بیان کرنا ہم جیسی ٹوٹی پھوٹی زبان والوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے میرے دوستو۔ اور ہم تو کیا، ہمارے اکابر نے بھی اس موقع پر اپنے کو عاجز بنا کر کے پیش کیا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ ان کو فقیہ النفس کہا گیا ہے اور ان کے بارے میں ان کے ہم عصروں نے یہ بات کہی کہ جب ان کا قلم چلتا ہے تو عرش الہی کی منشا کو دیکھ کر کے چلتا ہے۔ اس بڑے مرتبے پر فائز ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے سامنے ایک آدمی نے آ کر بڑا عجیب سا سوال کیا، کہنے لگا حضرت جی ایک بات بتاؤ، قرآن کا مقام زیادہ بڑا ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ بڑا ہے؟
بڑا نازک سوال ہے میرے دوستو، انتہائی نازک۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نازک سوال شاید دنیا میں کبھی پیش آئے۔ بڑا نازک سوال ہے، اور یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ملکہ تھا کہ اس نازک سوال میں انہوں نے اپنا ایمان بھی بچا لیا اور ہم جیسے لوگوں کا ایمان بھی بچانے کی تدبیر کر کے چلے گئے۔ بڑا نازک سوال پوچھا کہ حضرت جی ایک بات یہ بتاؤ کہ قرآن کا مقام زیادہ بلند ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ بڑا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ تمام عظمتیں آپ کے قدموں میں سرنگوں، اور قرآن اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے، تو کس کو اعلیٰ کہیں، کس کو غیر اعلیٰ کہیں، کس کو کم کہیں، کس کو افضل، کس کو مفضول کہیں؟ دو دھاری تلوار ہے، ادھر کو جھک گئے تو بھی مر جائیں گے، ادھر کو جھک گئے تو بھی مر جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا علم اللہ نے دیا تھا ہمارے اکابر کو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ایسا بہترین جواب مرحمت فرمایا، کہا بھائی میرا یہ مقام اور حیثیت نہیں ہے کہ میں قرآن جیسی چیز اور نبی جیسی ذات کے بارے میں محاکمہ اور فیصلہ کروں۔ محاکمہ اور فیصلہ کرنے والا تو بڑا ہوتا ہے، میں تو ناچیز ہوں۔ اتنی عظیم چیزوں کے بارے میں محاکمہ کرنے کی صلاحیت تو میرے اندر نہیں ہے۔ البتہ ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت اور بزرگی والی کوئی ذات نہیں ہے، لیکن وہ ذات بھی قرآن کی عظمت اور قرآن کی توقیر کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ قرآن کتنی بڑی چیز ہے، کتنی عظمت کی چیز ہے۔ اس سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز اللہ نے نہ دنیا میں پیدا فرمائی ہے اور نہ جنت کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا یہ بھی اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، اور قرآن کا سننا یہ بھی اعلیٰ درجے کی سعادت ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی، قرآن کا پڑھانا یہ بھی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اس لیے میرے دوستو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ امت قرآن سے جتنا اپنا رشتہ جوڑ لے گی اتنی ہی اس امت کو عظمتیں اور رفعتیں مل جائیں گی، اس لیے کہ قرآن سے بڑی کوئی نعمت اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، 31 جلدوں میں قرآن پاک کی انہوں نے تفسیر لکھی جس کا نام ہی تفسیر کبیر ہے، جو تفسیر رازی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس میں امام راضی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا کہ دیکھو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ہر نعمت کو ذکر کرنے کے بعد ہمارے ضمیر پر چوٹ بھی ماری۔ کیا کچھ ضمیر جاگا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہماری نعمت ہے، اب بتاؤ اور جھٹلاؤ گے؟ یہ ہماری نعمت ہے اور جھٹلاؤ گے؟ کتنا جھٹلاؤ گے؟ تم جھٹلاتے جھٹلاتے مٹ جاؤ گے، ہماری نعمتیں ختم نہیں ہوئی، کتنا جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارے ضمیر پہ چوٹ بھی ماری، نعمتوں کو گنوایا، ہر نعمت کو بیان کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر فرمایا وہ قرآن ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان کی سب سے بڑی رحمت اور رحمان کی سب سے بڑی عنایت یہ ہے کہ اس نے انسان کو قرآن کی دولت اور قرآن کا علم دے دیا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نگاہ میں قرآن سے بڑی کوئی دولت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں اس کو سب سے پہلے ذکر فرماتے، لیکن سب کو چھوڑ کر قرآن کا ذکر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ قرآن کی عظمت
اور قرآن کی خوبیوں کا ہلکا سا ایک ذرا سا اجمالی تصور ہے جو فرشتوں کی مبارکباد کی ضمن میں اور ذیل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا ہے، ورنہ قرآن کے فضائل تو بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ یہ نشست نہیں، یہ رات نہیں، ہماری زندگیاں اپنی آخری حدوں کو چھو لیں گی تب بھی قرآن پاک کی فضیلتوں اور اس کے نکات کو بیان کرنے کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے، اور جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کی ذات کے اندر سے نکلے ہوئے نور کی تجلیات بھی لامحدود ہیں، دنیا کا کوئی انسان ان کو کسی حد اور احاطے اور احصاء کے اندر نہیں لا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت یہ ہے کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور اس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے خود کو آمادہ کرو۔ طے کرو میرے دوستو کہ ہماری قوم کا ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم قرآن کی تعلیم میں نہ لگا دیں۔ یاد رکھو یہ ہمارے جلسے، یہ ہماری محنت، یہ ہماری تقریریں اسی صورت میں کسی درجے میں قابل قبول ہو سکتی ہیں جب ہم یہ پیغام لے کر یہاں سے اٹھیں اور یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج سے ہماری زندگی کے مقاصد میں سب سے اہم ترین مقصد یہ ہوگا کہ امت مسلمہ کا ایک بچہ بھی علم سے اور قرآن سے ہم محروم نہیں رہنے دیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے بھئی ایسا؟ تو سب سے پہلا کام ہے بچوں کو تعلیم کے اندر لگا دینا، علم کی دولت سے اپنے بچوں کو مالا مال کر دینا۔ اس وقت دوستو ہم سب کے لیے انتہائی بڑی شرم کی بات ہے، بلکہ یوں کہو کہ دنیا آج ہم کو سب سے بڑی گالی دے رہی ہے اور ہم ہیں کہ اس گالی پر خوش ہیں۔ بتاؤں آپ کو ایک سیاسی بات ہے، لیکن اس سیاست سے ہٹ کر کے آپ تو اپنی جو ہے مصیبت کو دیکھو۔ حکومت نے ہماری حالت کو ناپنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی، سچر کمیٹی۔ جس نیتا کو دیکھو، جس قائد کو دیکھو، چیخے چلاوے سچر کمیٹی، سچر کمیٹی۔ سچر کمیٹی میں کیا کہا گیا ہے وہ سب چھوڑ دیجئے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی گالی اس کمیٹی کی سفارشات میں مسلمانوں کو دی گئی ہے، اس لیے کہ مسلمان، اور حقیقت ہے وہ گالی، جھوٹ نہیں دی ہے، حقیقت میں وہ گالی۔ کہا گیا کہ مسلمان اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی جاہل قوم ہے، اور یاد رکھو مسلمانوں کے لیے جہالت سے بڑی کوئی گالی نہ اب ہے، نہ کل تھی، اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کو اگر سب سے بڑی گالی آپ دینا چاہیں، سب سے بڑا الزام اس پر لگانا چاہیں، سب سے زیادہ ذلیل و خوار اس کو کرنا چاہیں تو اس کو جاہل کہہ دیں۔ اور اس کی دلیل میرے دوستو یہ ہے، آپ دیکھیے، آپ نے بارہا تقریروں میں یہ بات سنی ہے، سیرت کے جلسوں میں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، آپ کی نبوت سے قبل دنیا میں ہر برائی موجود تھی، ہر برائی موجود تھی، زنا موجود تھی، قتل موجود تھا، شراب خوری، جوا، سٹا، فلاں فلاں، دنیا کا ہر برا کام اس زمانے میں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ بولو، ہوتا تھا نا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے اس کو شراب کا زمانہ نہیں کہا، اس کو زنا کا زمانہ نہیں کہا، اس کو قتل و غارت گری کا زمانہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ زمانہ جاہلیت۔ معلوم ہوا کہ تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ جہالت کی برائی ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ اپنی نسلوں سے جہالت کے داغ کو مٹا دو۔ اس سے بڑا داغ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا جو ہم نے اپنی پیشانی کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ان معصوم بچوں کو جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، کاپیاں ہونی چاہیے، کتاب ہونی چاہیے، ان کے ہاتھوں میں ہوٹل کی جھوٹی پلیٹیں ہیں،
ان کے ہاتھوں میں ریڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ٹھیلے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھاولے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے۔ اس لیے خود پر رحم نہیں آ رہا ہے تو اپنے معصوم بچوں کے مستقبل پر رحم کرو اور ان کے مستقبل کو بچانے کی فکر کرو اور ان کو تعلیم سے وابستہ اور آراستہ کرو۔ ہر طرح کی تعلیم اپنے بچوں کو دینے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ سب سے پہلا ہمارا کام یہ، اور قرآن کے تعلق سے دوسری ذمہ داری دوستو یہ ہے کہ بوڑھے اور جوان جو اب تک قرآن نہیں پڑھ سکے، اب انہوں نے ایک عذر تلاشا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ صاحب اب بوڑھے ہو گئے تو اب تو ہماری زبان بھی موٹی ہو گئی، پلٹتی نہیں زبان، بھلا کیسے پڑھ لیں گے وہ پتہ۔ یہ شیطان کا انتہائی خطرناک قسم کا وسوسہ ہے۔ یاد رکھو، قرآن جتنا بچوں کے لیے پڑھنا آسان ہے اتنا ہی جوانوں کے لیے ہے اور اتنا ہی بوڑھوں کے لیے ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی قید کے مطلق فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ بچوں کے لیے آسان فرمایا، یہ نہیں فرمایا، بوڑھوں کے لیے مطلق فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ جب اللہ مطلق فرماتا ہم نے آسان کیا تو بچوں کے لیے بھی آسان ہے، جوانوں کے لیے بھی آسان ہے، بوڑھوں کے لیے بھی آسان ہے۔ اور اس کا عملی نمونہ آپ دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں بڑھاپے میں ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے قرآن دنیا میں کس نے پڑھا؟ صحابہ کرام نے پڑھا نا، بچپن میں پڑھا تھا۔ بچپن میں ایمان قبول کرنے والے صحابہ کرام کتنے انگلیوں پہ گن لیے جائیں گے؟ غالب 90%، 95% صحابہ کرام وہ ہیں جو جوانی اور بڑھاپے میں اسلام کی آغوش میں آئے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے بڑھاپے ہی میں انہوں نے قرآن پڑھا ہے، تو جب وہ بڑھاپے کے اندر پڑھ سکتے ہیں تو آج کے بوڑھے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آج کے جوان کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ضرورت ہے ذہن بنانے کی اور کوشش کرنے کی۔ اس لیے بھائی جوانوں کو بھی ضرورت ہے، بوڑھوں کو بھی ضرورت ہے، بوڑھے بھی اس کے لیے کوشش کریں، جوان بھی اس کے لیے کوشش کریں، اور ہمارے علماء کو مکاتب کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغان کی خصوصی مہم اور خصوصی تحریک چلانی چاہیے۔ اور دوستو، اس تحریک میں دونوں طبقوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ علماء اس تحریک کی سربراہی کریں گے اور آپ علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے۔ علماء کے ہاتھوں کی مضبوطی یہ ہے کہ ان کے لیے اس تحریک کو چلانے کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت ہو آپ دل کھول کر ان کے لیے ان وسائل کو فراہم کیجئے تاکہ یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو اور قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر کہہ سکیں کہ اللہ تو نے جو دولت ہم کو دی تھی ہم نے اس دولت کو تیرے دین کی سربلندی کے لیے جب کہا گیا جب ہی پیش کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کے دہانے کھول دیں گے۔ ہمارے ان دوستوں نے جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، جس کی کارکردگی آپ کے سامنے ابھی آئی ہے کہ 7 بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ اور ترقی عطا فرمائے اور اس کے فیض کو عام فرمائے۔ ان حضرات نے اپنے اس کام کو وسعت دینے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے معلوم ہوا ہے کہ کوئی زمین خریدی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے اندر زمین بہت مہنگی ہے، اس کی قیمت کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ تقریر میں آج تک میں نے کبھی چندے کی اپیل نہیں کی ہے، کبھی بھی، نہ اپنے لیے نہ کسی اور مدرسے کے لیے، لیکن ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے خلاف میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے اس کار خیر کی مضبوطی کے لیے، ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے
آپ دل کھول کر ان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو جائیے، ان کی مدد کیجئے۔ دعا سے پہلے ہی حضرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، پوری محبت اور فراخ دلی کے ساتھ جو کچھ بھی ان کا تعاون آپ کر سکتے ہو وہ تعاون کرو، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی چل دیے داستاں کہتے کہتے۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد خورشید صاحب، جو اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مجلہ مصفہ کر رہے تھے۔ حضرت والا جب آپ حضرات کے سامنے زور خطابت کر رہے تھے، میری زباں پہ یہ شعر آ رہا تھا، کیا ہی خوب تھا تیرا انداز دل کشانہ، کیا ہی خوب تھا تیرا انداز دل کشانہ، تڑپا گیا دلوں کو تیرا واضح ناصحانہ۔ میرے بھائیوں، میں تمامی حضرات سے درخواست کروں گا کہ مدرسہ اشاعت العلوم میں عشاء کی نماز کے لیے آپ تمام حضرات جمع ہو جائیں، وہاں پر عشاء کی نماز ہوگی، ان کے بعد کھانے کا نظم کیا گیا ہے، کھانا کھا کر یہاں سے روانہ ہوں۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور دعا ہوگی، دعا کے بعد مجلس ختم ہوگی۔ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ایک مدرسے کے اندر، مدرسہ اشرفیہ غیاث العلوم کے اندر تقریباً 100 بچے زیر تعلیم ہیں، جن کے سارے اخراجات آپ حضرات کے تعاون سے پورے کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بھرپور تعاون سے نوازیں۔ یقیناً حضرت والا کی تقریر اس طرف تھی کہ اگر کوئی عالمین کی، علماء کی، حفاظ کی اور اسی طرح مدرسے میں پڑھنے والے کی خدمت کرتا ہے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اللہ رب العزت کی نگاہ اور اللہ رب العزت کی نگاہ رحمت اس کی طرف آتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اللہ کی اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ اس تعاون کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنا تعاون پیش کریں۔ اور دوسری بات، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، پرسکون انداز میں بیٹھے رہیں، انتشار کا ماحول پیدا نہ کریں، اور اس کے بعد دعا کی جائے گی، دعا میں تمام حضرات شرکت کریں۔ اور جو طلبہ وصولی میں لگے ہوئے ان سے درخواست ہے کہ جب وصول ہو جائے تو تھیلی اسٹیج تک پہنچانے کی زحمت کریں۔ دعا کرنے بھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہم نہایت خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں،
بڑی بڑی لغزشیں اور خطائیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اے رب ذوالجلال آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف فرما، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کو معاف فرما، ہمارے شاگردوں کو معاف فرما، ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ، جو کام آپ کو پسند ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کاموں کو آپ پسند نہیں فرماتے ان سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، اموال کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والی جماعتوں اور افراد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، خاص طور پر علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، علماء سے ہماری وابستگی کو مضبوط فرما دے۔ اے اللہ، ان کی رہنمائی میں چلنے کا ذوق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان کی اقتداء کا ذوق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان سے مشوروں کا ذوق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کا ذوق عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، جو یہ ہمارا مدرسہ ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما، یہاں کے طلباء کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، منتظمین اور معاونین کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس کے فیض کو عام فرما، اس کی ضرورتوں کا تکفل فرما۔ اے اللہ، اس کی ضرورتوں کا تکفل فرما۔ اے اللہ، مدارس کے لیے ظاہری اسباب میں اے اللہ آمدنی کے وسائل نہیں ہیں، اے اللہ ان کی کفالت تو آپ کے فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو آپ متوجہ فرماتے ہیں۔ اے اللہ، صاحب ثروت لوگوں کے دلوں کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کے قلوب کو مائل فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کے تقاضوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے رب ذوالجلال، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے مقاصد کو پورا فرما دیجئے۔ اس مجمع میں جتنے احباب ہیں سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں عزت کے ساتھ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ، ان کی اولاد کو صالح بنا دیجئے، ہم سب کی اولادوں کو صالح بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، دنیا اور آخرت میں ہماری عزت کا ذریعہ بنا دیجئے، نیک نامی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، جن کی اولادیں نکاح کے لائق ہو چکی ہیں، اے اللہ رشتے نہیں مل رہے ہیں، ان کو بہترین رشتے مرحمت فرما دیجئے، بہترین وسائل مرحمت فرما دیجئے۔ اے رب ذوالجلال، ہم کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم کو دعا مانگنے کا قرینہ بھی نہیں آتا، لیکن آپ کی رحمت نہ سلیقوں کو دیکھتی ہے نہ قرینوں کو دیکھتی ہے۔ آپ کی رحمت تو اے اللہ تمام بندوں پر اس طرح برستی ہے کہ کوئی محروم ہی نہیں رہتا۔ اے اللہ، ہم نے جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں
چند جملے آپ کے سامنے دعا کی شکل میں کہے ہیں، ان سب کو قبول فرما لیجئے اور دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں ہماری پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا دیجئے اور آخرت کو دنیا سے زیادہ بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا دیجئے اور آخرت کو دنیا سے زیادہ بہتر بنا دیجئے۔ اے رب ذوالجلال ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں آپ سے کی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ مقدر فرما دیجئے۔ جن شرور و فتن سے، بلیات سے، عذاب سے، بیماریوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہم بھی ان ساری چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے رب ذوالجلال ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ تمام احباب جو اس جلسے میں شرکت کیے، علماء کرام ہو یا عوام، مدرسہ کی طرف سے ہم تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا حسنا۔